ایک خبر تو آپ کو وہ بتائیں گے جو کل پاکستان کو دی گئی، پاکستان کے حوالے سے وہ خبر چھپی بھی، لیکن جب اس کی حقائق مزید معلوم کیے گئے تو پتہ چلا کہ وہ پاکستان کو جو خبر دی گئی تھی وہ تقریباً جھوٹ تھی۔ خبر اصل کیا ہے؟ یہ افغانستان کے حوالے سے سٹوری ہے جو 100 علماء کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا۔ جب آپ کو بتائیں گے کہ علماء نے ایکچوئل میں کیا کہا جو ان کی اردو پریس ریلیز میں شامل نہیں تھا لیکن کسی اور پریس ریلیز میں ایکچوئل کنٹینٹ شامل تھا، تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ افغانستان اصل میں کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ ایک ہاتھ وہ ایران کے ساتھ بھی کر گیا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ہوا ہے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ فیلڈ مارشل کا ایک بہت ہی خاص بیان ہے، اس بیان کے بارے میں آج میں چوہدری صاحب سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ یہ پیغام کس کو دیا گیا تھا، یہ جانیے گا۔ اس کے بعد ایک چیز اور محسوس ہو رہی ہے، وہ یہ کہ جیسے پی ٹی آئی اپنی پاپولیرٹی تیزی سے کھوتی جا رہی ہے۔ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، اس کا ایک ثبوت آیا ہے سامنے، یہ جانیے گا کہ یہ کیا ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ کو آج کل زکام ہو رہا ہے، جو آپ کا آج کل بیمار ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ نارمل نہ ہو، ایک خاص قسم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ عام زکام جیسی نہیں ہے، ڈیفرنٹ ہے، اور اس کے کچھ بڑے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، شاید آپ کو وہ لگ چکا ہے اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہوں گی جی ہماری آج کی خاص خبریں۔ تو ابھی ہم خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے جو پہلی سٹوری ڈسکس کرنے جا رہا ہوں میں چوہدری صاحب سے، وہ یہ ہے جی کہ پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی چوہدری صاحب لگ رہا ہے کم ہو رہی ہے، یہ جو پرسیپشن بن رہا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے اور ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ جو پاپولیرٹی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کم ہو رہی ہے، اور اگر آج الیکشن ہو تو جس طرح 2024 میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ملے تھے، اس سے آدھے ووٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملیں گے۔ اور یہ میں بات صرف جذباتی ہو کے نہیں کر رہا، بلکہ یہ جو ابھی حالیہ الیکشنز ہوئے ہیں، ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ مثلا عمر ایوب صاحب کا ہری پور سے ہار جانا جو ہے نا بہت بڑا سگنیفیکنس ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ بڑا تگڑا حلقہ تھا ان کا، اور یہ حلقہ صرف ان کا حلقہ نہیں تھا، ان کے دادا کا، پھر ان کے والد کا، پھر ان کا حلقہ تھا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا کے اندر، تو گورنمنٹ ہو اور ایک تگڑا حلقہ ہو، اور عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر رہے ہوں، اور انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کو ٹکٹ لے کے دیا، اور وہاں سے اگر یہ ہار گئے ہیں تو پھر یہ واقعی بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیسے ہار گئے۔ اور ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسا ثبوت بھی پیش نہیں کر سکی کہ وہاں پہ واقعی دھاندلی ہوئی ہو۔ باتیں وہ کر رہے ہیں لیکن عملی طور پہ کوئی ثبوت وہ نہیں فراہم کر سکے۔ پھر میاں اظہر صاحب کی سیٹ جو اس کے اوپر ہار جانا پاکستان تحریک انصاف کا وہ ہے۔ باقی سیٹوں پہ انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے لیکن اناؤنسمنٹ نہیں کی، لیکن وہاں سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو ٹھیک ٹھاک ٹس پڑی ہے۔ تو پاپولیرٹی جو عملی طور پہ وہ بہت کم ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وکلا کا الیکشن ہوتا ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ وہ جب بھی کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو وکلا کا پینل ہوتا ہے، جو پاکستان بار کونسل کے جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ جو پارٹی ہے وہ کون سی تگڑی آ رہی ہے اور کون سی کمزور آ رہی ہے۔ اب کل الیکشن ہوا ہے پاکستان بار کونسل کا پنجاب کی سیٹس پہ، پنجاب کے اندر تو ٹوٹل 11 سیٹس ہیں پنجاب کی، اس میں سے 10 کا نتیجہ نکلا ہے۔ ان 10 میں سے صرف پاکستان تحریک انصاف 2 سیٹیں جو پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب سے نکالی ہیں، حامد خان گروپ جو ہے ان کی، ایک سلمان اکرم راجہ صاحب کی سیٹ ہے، دوسری شفقت چوہان صاحب کی سیٹ ہے۔ تو 10 میں سے 2 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس آئی ہیں، جبکہ یہ بڑے تگڑے لوگ ہیں۔ تو اب اگر یہ وہاں پہ الیکشن ہار رہے ہیں تو اس کا پھر یہی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کے مقابلے میں آسما جہانگیر صاحبہ کا جو گروپ ہے اس نے 8 سیٹیں نکالی۔ اظہر نذیر تارڑ صاحب جیت گئے، احسن بھون صاحب جیت گئے، بیرسٹر مسعود چشتی صاحب نے سیٹ نکال لی ہے، عامر سعید صاحب نے نکال لی ہے، طاہر نصر اللہ صاحب نے نکال لی ہے، حفیظ الرحمان نے نکال لی ہے، ثاقب اکرم صاحب نے نکال لی ہے، اور سید قلب حسین نے سیٹ نکالی ہے۔ تو 8 سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون کی یا پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں ان کے پاس یہ آ گئی ہیں سیٹیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے مقابلے میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے پاس 2 سیٹس ہیں، اور پاکستان بار کونسل کا جو الیکشن ہے اس لحاظ سے آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹھیک ٹھاک اس کے اندر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک سیٹ ہے جس کا نتیجہ نہیں نکلا، لیکن یہاں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نتائج غیر حتمی ہیں اور غیر سرکاری ہیں، ٹھیک، لیکن اس کے اندر سرکار نہیں ہوتی ویسے ان کی طرف سے تو سرکاری جاری ہوتا ہے نا کہ یہ آفیشیل ہے، اور آفیشیل 22 دسمبر کو آفیشیل رزلٹ آئے گا، لیکن اب اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ غیر حتمی نتائج کے مطابق جو ہے سرکاری نہیں۔ آپ سرکار کو اس کے اندر شامل نہ کرو، سرکار اس پہ بہت زیادہ ناراض ہوتی ہے کہ سرکار کا کہاں عمل دخل ہو گیا، سرکار کا نام کیوں لے رہے ہو؟ تو مجھے لگتا ہے یہ سرکار کا نام لے کے نا آپ تھوڑی سی شرارت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ سرکار کے لوگ جیتے ہیں نا تو اب ہم سرکاری ہو۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے نا اس کو، اچھا یہاں پہ نا ایک مزے کی بات ہے، یہ جب میں نے احسن بھون صاحب کا نام آیا اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کا نام آیا تو مجھے ایک ہسٹری کا ایک واقعہ یاد آ گیا، تھوڑا سا قریب ترین ہسٹری ہے، بڑی پرانی ہسٹری نہیں ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو بھی اسی حلقے کے اندر وہ بھی بیان کر دیا جائے۔ بتائیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ 10 اپریل 2022 کو گئی تھی، اور اس سے پہلے ایک رات پہلے 9 اپریل 2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ رات کے وقت کھل گئی تھی 12 بجے، اور باقاعدہ خبریں چل گئی اور پٹیاں چلنی شروع ہو گئی، بریکنگ نیوز چلنی شروع ہو گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کھول لی گئی ہے، اور یہ فیکٹ تھا کہ واقعی کھل گئی تھی، اور اس وقت بڑا شور شرابہ ہوا کہ کیوں کھولی گئی ہے۔ اچھا بعد میں جب میری جناب باجوہ صاحب سے ملاقاتیں ہونی شروع ہوئی نا اس وقت اس زمانے میں، تو یہ سارے سوال ہم اس زمانے میں پوچھتے ہوتے تھے ان سے، تو بہت سارے سوالوں کے جواب انہوں نے بڑے کھل کے دیے تھے۔ اب آہستہ آہستہ وقت آ گیا تو ساتھ ساتھ ہم بیان بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ذرا حالات ذرا تھوڑے سے مخدوش سے، اتنی جان بھی نہیں تھی کہ ہم بات کر سکیں۔ اب وہ کیونکہ وقت گزر گیا تو بہت سارا پہیہ وقت کا آگے چلا گیا اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کھل کے سامنے بھی آ گئیں، تو اب ذرا تھوڑی سی ضرورت بھی پیدا کر لی ہم نے، ہم کہہ رہے ہیں کہ بتا دیتے ہیں پوائنٹس ہم نے اس زمانے میں لیے ہوئے تھے، اب وہ ساتھ ساتھ دماغ کے اندر بھی ہیں تو جب بھی وقت آتا ہے تو یاد آ جاتا ہے۔ تو میں نے اس وقت ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں
کھلوایا تھا. تو جناب باجوہ صاحب نے کہا میں نے نہیں کھلوایا تھا. میں تو خود پریشان ہوا اور میں نے ٹی وی پہ خبر دیکھی کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گیا اور اس وقت عطر منالہ صاحب چیف جسٹس تھے اور وہ آ کے بیٹھ گئے وہاں پہ اور کہنے لگا جی میں نے اس وقت جو جنرل ندیم انجم صاحب تھے ان سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی ہے سارے. تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ وہ 2 ورژن میرے پاس آئے تھے. جو پہلا ورژن تھا جو مجھے اس وقت بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب آپ کو ڈی نوٹیفائی کرنے لگے. عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کر دیں. تو آپ کی جو آرمی چیف کی سیٹ ہے وہ گئی تھی تو اس لیے وہ کھلوائی گئی تھی تاکہ آپ کو ڈی نوٹیفائی نہ کیا جا سکے. اور اگر ڈی نوٹیفائی کر دیں گے تو عطر منالہ صاحب جو ہے نا فوری طور پہ وہ اس کو اسٹے آرڈر جاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے بندوبست کیا گیا. اچھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے بعد میں نے تھوڑی سی اور تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ معاملہ یہ نہیں تھا بلکہ بتایا گیا تھا کہ جناب باجوہ صاحب ماشاء اللہ لگانے لگے. اچھا. تو میرے کھاتے میں ڈال دیا کہ ماشاء اللہ لگانے لگے. اور عطر منالہ صاحب نے بعد میں لندن میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے جو رات کے وقت یہ کورٹ کھولی تھی اس لیے کھولی تھی کہ ہم نے ملک کو ماشاء اللہ سے بچانا تھا کیونکہ ہمیں خطرہ تھا کہ ماشاء اللہ لگ رہا ہے. اچھا. اور یہ جو ماشاء اللہ کی خبر ہے بقول جنرل باجوہ صاحب کے مجھے ابھی تک اچھی طرح یاد ہے 2022 کا واقعہ یہ. ویسے تو ان کے ساتھ جو میری ملاقاتیں تھیں اب اس کے اندر خاصا ٹائم گزر گیا لیکن اس کے باوجود مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت انہوں نے بتایا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اور احسن بھون صاحب نے عطر منالہ صاحب کو بتایا تھا کہ ان کے ذریعے ایک میسج کنوے کیا گیا تھا اور وہ بھی اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ تھے انہوں نے یہ میسج کنوے کیا تھا. اور یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو اور احسن بھون صاحب کو بھیجا گیا تھا عطر منالہ صاحب کے پاس کہ جناب آپ عدالت کھولیں ادھر ماشاء اللہ لگنے لگا اور آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے آپ نے اس کو روکنا ہے. تو وہ انہوں نے کہا جی یہ ڈبل گیم ہوئی تھی اس وقت. عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب باجوہ صاحب جو ہے ماشاء اللہ لگانے لگے اور ساتھ ہی یہ خبر جو اعظم نذیر تارڑ صاحب اور احسن بھون صاحب اب ظاہر ہم یہ بول رہے ہیں تو زیادہ بہتر تو اعظم نذیر تارڑ صاحب بتا سکتے ہیں اور احسن بھون صاحب بتا سکتے ہیں کیونکہ مجھے اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت کی جو انٹیلیجنس رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ یہ جی خبر ہے کہ ماشاء اللہ لگانے لگے اور عطر منالہ صاحب کو یہ میسج کنوے کیا گیا ان دونوں کے ذریعے اور عطر منالہ صاحب اپنی کورٹ میں آ گئے کہ اگر ماشاء اللہ لگتا ہے تو میں اسے اسٹے دے دوں گا اس کے خلاف. اور دوسری طرف سے یہ کنوے کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو جناب باجوہ صاحب کو ڈی نوٹیفائی کرنے لگے اور اس لیے بھی عدالت کھلی. اب یہ کنفیوژن ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ کس حد تک درست ہے, کیا ماشاء اللہ کا ایک اندیشہ تھا اور یہ اس خبر کی بنیاد پہ کورٹ کھلی تھی یا پھر عمران خان صاحب جو تھے وہ ڈی نوٹیفائی کر رہے تھے جناب باجوہ صاحب کو ان کو بچانے کے لیے کی تھی. لیکن دونوں چیزیں اس وقت فلوٹ ہوئی تھیں. دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں. یہ گیم کس کی تھی اور مقصد کیا تھا؟ یہ میرا خیال ہے گیم دونوں ایک ہی بندے کی تھی. اچھا. ایک کنفیوژن کریٹ کرنا. اچھا. وہ بندہ جو ہے اس کا میں سردست نام نہیں لے سکتا. تو ان کی مہربانی تھی انہوں نے کنفیوژن کریٹ کر دیا تھا. اس سائڈ پہ یہ بتایا گیا تھا کہ ماشاء اللہ لگ رہا ہے اور دوسری سائڈ پہ بتایا گیا تھا آپ ڈی نوٹیفائی ہونے لگے. اور یہ بات بڑی بعد میں کھلی پہ جا کے اچھا کہ یہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم ہوئی ہے. بندے کا نام پتا ہے آپ کو؟ نام پتا بتائیں گے نہیں ابھی نہیں بتاؤں یا جناب باجوہ صاحب بتا دیں. اچھا آپ کو پتا سے پوچھ لیں. نہیں میں مجھے ایک چیز یاد آ گئی پرانے اپنے یا اعظم نذیر تارڑ صاحب سے پوچھ لیں یا آپ احسن بھون صاحب سے پوچھ لیں یا عطر منالہ صاحب سے پوچھ لیں. یہ سب کو پتا ہے. اچھا چلیں پچھلی دفعہ ایک ایمبیگوٹی آپ نے چھوڑی تھی ایک ویلاگ میں آپ نے نہیں بتایا تھا شخصیت کون ہے ان کی گرفتاری اور اس کی تمام چیزیں بتائی تھیں. آپ یقین مانیں پورے پاکستان کو پتا تھا سب نے کامنٹس میں نیچے آ کے لکھا کہ یہ بندہ کون ہے. ہاں جی کمال ہے یار اتنے سمجھدار لوگ ہیں سب کو سمجھدار لوگ ہیں. تو اب وہ میں چاہوں گا خود ہی بتا دیں وہ مجھے کیا ضرورت ہے ان کا. وہ اتنے سمجھدار آدمی کسی دن بول پڑے ہیں وہ کہیں گے جی ہاں جی میرے بارے میں کہہ رہے تھے. اچھا اس کے اندر نا عمر عطا بندیال صاحب جو تھے نا ان کو بھی یہ بتایا گیا تھا اور عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے اس وقت اور وہ بھی ڈاؤٹ فل تھے کہ پتہ نہیں کو ماشاء اللہ لگنے لگا یہ کیا لگنے لگا. تو بعد میں انہوں نے بھی ذکر کیا تھا عمر عطا بندیال صاحب نے. اوکے چلیں ایک تاریخ کی اور میں نے کہا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اور احسن بھون صاحب دوبارہ ممبر بنے ہیں. تو آپ مجھے کہتے ہیں شرارت میں کرتا ہوں. نہیں ان سے وہ کلیریفائی کر دینا. ٹھیک ہے چلیں آپ چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری پہ. جو صاحب ایک سٹوری میں نے سرپرائز رکھی ہوئی تھی میں نے ہیڈ لائنز میں جان بوجھ کے نہیں بتائی ذرا اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک جعلی نوٹس جاری ہوتا ہے نادرا کی طرف سے. نادرا کی طرف سے نہیں ہوتا بتایا یہ جاتا ہے نادرا کی طرف سے. یہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا کہ یہ جعلی نوٹس کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا یہ کس نے جاری کیا اور اینڈ پہ اس کے ساتھ کیا ہوا خبر بڑی. یہ بیسیکلی ڈان کے ایک نمائندے عبداللہ محمد صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی. اس ٹویٹ میں انہوں نے ایک نوٹس کی نشاندہی کی. انہوں نے کہا یہ دیکھیں نادرا کی طرف سے یہ نوٹس لگایا گیا اور اس میں جو پشتون بھائی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا کہ پشتون بھائی جب کارڈ بنوانے کے لیے آئیں یا رجسٹریشن کے لیے آئیں تو اپنے یہ ڈاکومنٹس لے کے آئیں فلاں آدمی سے اس کی تصدیق کروائیں اور وہ تصدیق جو ہے نا وہ مصدقہ ہونی چاہیے پراپر ہونی چاہیے. ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بس کاغذ لے کے آ جائیں اس کے اوپر مور لگی ہو یا پھر صرف سائن کیے ہوں. پراپر تفصیل اس کے نیچے ہونی چاہیے کہ کس نے یہ تصدیق کی ہے تاکہ اس کو فون کر کے ان سے پوچھا بھی جا سکے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا ہوا. تو جب یہ ہوا تو اس کے اوپر پشور مچ گیا. نادرا نے فوری طور پہ اس کی مذمت کر دی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی اس ٹائپ کا نوٹس جاری نہیں کیا اور یہ جعلی نوٹس ہے یہ ہمارے نوٹس میں ہے ہی نہیں. یہ
نوٹس. تو ان کی طرف سے جب یہ آیا تو اس کے بعد رپورٹر صاحب کے اوپر خاصا پریشر آیا. تو محمد صاحب نے پھر اس طرح کیا کہ ایک ویڈیو اس کے اوپر ٹویٹ کر دی اور اس میں کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں یہ نادرا کا نوٹس نہیں ہے, یہ بلوال کے اندر جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے دفتر کے اندر یہ نوٹس لگا ہوا ہے. بلوال کے اندر جو ہے نا وہ ایک جو پشتون بھائی ہیں ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے, سرگودا ڈسٹرکٹ سے سرگودا ہے, اور اس کو روکنا چاہیے. اب جب ہم نے اس کے بارے میں تحقیق کی کہ یہ چکر کیا, تو یہ پتہ چلا کہ جو نادرا ہے اس نے ایک MOU سائن کیا تھا, اور یہ MOU سائن کیا انہوں نے پورے پاکستان کے ساتھ, تمام صوبوں کے ساتھ, اور وہ بیسیکلی سول رجسٹریشن مینجمنٹ سسٹم ہے ایک بنایا گیا ہے کہ تمام صوبوں کے اندر جو دوسرے صوبوں کے لوگ ہیں ان کو بھی رجسٹر کیا جائے اور آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ اگر پنجاب کے اندر بلوچستان کے کتنے لوگ ہیں, خیبر پختونخوا کے کتنے لوگ ہیں, سندھ کے کتنے لوگ ہیں, اور سندھ کے اندر جو ہیں وہ پشتون کتنے ہیں, پنجابی کتنے ہیں, بلوچی کتنے ہیں, کشمیری کتنے ہیں, گلگت بلتستان کے کتنے ہیں, ہزارہ کے کتنے, وہ لوگ وہاں سے بھی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر پورے پاکستان میں بکھرے ہوئے لوگ ہیں ان سب کا ڈیٹا ایک جگہ پہ جمع ہو جائے گا. تو اس طرح پنجاب کے اندر بھی جو پشتون ہیں ان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی رجسٹرڈ ہوں گے. تو اس ٹائپ کا کوئی نوٹس لگا ہوگا کسی جگہ پہ, ایک چھوٹی جگہ پہ, اور اس نوٹس کو بنیاد بنا کے اس کو پٹھان کارڈ کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی, جو سراسر غلط ہے. نادرا اس کو ریجیکٹ کر چکا ہے انہوں نے کہ کوئی اس ٹائپ کا نوٹس نہیں ہے اور یہ سب غلط ہے. اور باقی جو رپورٹر صاحب ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب یہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. بھائی امتیازی سلوک پنجاب کے ساتھ پورے صوبوں کے اندر ہوتا ہے. بلوچستان میں ویسے پنجابی کارڈ کبھی کھیلتا نہیں ہوں, لیکن وہاں پہ شناختی کارڈ چیک کر کے بسوں سے لوگوں کو اتار کے گولی ماری جاتی ہے. پنجاب نے آج تک اس کے اوپر آواز بلند نہیں کی, اس نے پنجابی کارڈ نہیں کھیلا. بالکل. اور خیبر پختونخوا کے اندر جو پنجابیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, کشمیر کے اندر ہوتا ہے, گلگت بلتستان کے اندر ہوتا ہے, سندھ کے اندر ہوتا ہے, ان کے پورے گھرانے جلا دیے جاتے ہیں, سیٹلرز کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. لیکن پنجاب نے کبھی اس کارڈ کو کھیلا نہیں. پنجاب کا دل بڑا ہے ویسے, آپ یقین کریں پنجابیوں کے جو غلط حرکتیں ہیں, جو ان کی زیادتیاں ہیں, اس کو میں اعتراف کرتا رہتا ہوں, بات کرتا رہتا ہوں, لیکن اس معاملے میں پنجاب واقعی بریز میں اور بڑا کھلا دل ہے اس کا. بالکل صحیح چوائس صاحب. یہ تو بیسکلی جس طرح دہشت گردی ہوتی ہے, پتہ نہیں چلتا کون سا بندہ کہاں سے آیا, کہاں کو چلا گیا. رجسٹریشن اسی لیے ہو رہی ہے کہ پتہ ہو کہ کون سا بندہ کدھر رہ رہا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. جب میمن صاحب ہیں ان کے متعلق جب تھوڑی سی چیزیں ہم دیکھ رہے تھے تو پتہ چلا بڑی شدید ان پہ تنقید ہو رہی ہے, اور ان پہ ایک اسٹگما ہے ایک چیز کا. آپ کو پتہ ہے افراد صاحب خٹک صاحب نے بھی انہیں ری ٹویٹ کر دیا بغیر سوچے سمجھے, بغیر دیکھے. ٹھیک ہے, اب لوگ یہ کہتے ہیں یہ ریسزم پھیلا رہے ہیں یا اس طرح کی شخصیات ریسزم پھیلا رہی ہیں. مطلب آپ کسی ادارے کے ساتھ کام کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ رسپانسبلٹی بھی اتنی بڑھ جاتی ہے. آپ خود بھی ایک جرنلسٹ ہیں, ایک چھوٹا سا پیغام ذرا جرنلسٹ کو بھی دے دیجئے کہ اس طرح کی خبر کو ٹریٹ کیسے کرنا ہوتا ہے. ذرا تصدیق کر لینی چاہیے یار, اس سے مذہبی منافرت پھیلتی ہے, یہ زیادتی ہے, مذہبی, سماجی اور صوبائی لسانی منافرت پھیلتی ہے. اس ٹائپ کی حرکت نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ سٹوری پہ. جی نیکسٹ سٹوری ہماری جی فیلڈ مارشل نے گجرانوالہ سیالکوٹ گیریزن کا دورہ کیا.